اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو میرا اور کینی کا سلام۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج پینتیکوست یعنی روح القدس کے نزول کا دن ہم مناتے ہیں، اور یہ بہت بڑی عید سمجھا جاتا ہے، اور بعض کیا بلکہ کہا جاتا ہے کہ یہ کلیسیا کا جنم دن ہے۔ اس روز کلیسیا جو ہے وہ بنائی گئی تھی، یہ بہت سے لوگ اس کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، ہم اس سے کوئی اس پہ بحث نہیں ہم کرنا چاہتے۔ لیکن یہ ہے کہ روح القدس کا نزول جو ہے یہ بہت ہی بڑی ایک آپ سمجھیں کہ ایک واقعہ ہے، اور یہ کلیسیائی تاریخ میں ایک تبدیلی لانے والا واقعہ ہے، اور اس پہ ہم ذرا بات کریں گے۔ لیکن پہلے کہ ہم اس پہ جائیں، میں تھوڑا یہ بھی بتا دوں، ایک وضاحت ضروری ہے کہ پچھلی بار جو عید سعود کی جو عید تھی، بعض جگہوں پہ عید سعود سنڈے کو منائی گئی یعنی پچھلے اتوار، اور ہمارے یہاں یورپ میں اکثر فرانس وغیرہ میں وہ جمعرات کو منائی گئی یعنی 13 تاریخ کو، کیونکہ 13 تاریخ کے بعد کل یعنی اتوار کے دن وہ 10واں دن ہوگا، یعنی 50واں دن بنتا ہے جب ہم 13 تاریخ کو ہم اپنی عید مناتے ہیں، عید سعود، اور اس کے 10 دن بعد عید نزول، اور یسوع جی اٹھنے کے 40 دن کے بعد آسمان پہ اٹھایا جاتا ہے، تو وہ کل ملا کے 50 دن۔ تو ہم نے پچھلی دفعہ عید سعود کی نہیں ہم نے تلاوتیں کی تھی، ہم نے خاص 7ویں اتوار کی تلاوتیں کی تھی۔ آج تو جو ہمارا ہے یہ عید پینتیکوست کا اتوار ہے۔ چنانچہ ایک چھوٹی سی وضاحت تھی، اور دوسری وضاحت یہ ہے کہ آج کا دن جو ہے آپ دیکھیں گے کہ اتوار کو جب آپ ماس میں جائیں گے تو آپ کو سرخ کپڑے نظر آئیں گے، سرخ رنگ نظر آئے گا، اور سرخ رنگ جو ہے یہ عید پینتیکوست سے اس کو منسوب کیا جاتا ہے، اور وہ جو آگ کی زبانیں جو شاگردوں پہ اتری تھیں یہ ان کے ساتھ ملایا جاتا ہے۔ تو ہم پیشتر اس سے کہ اور آگے جائیں، میں آپ سے درخواست کروں گا اپنی بائبلز لے آئیں اور یہ حوالے ذرا دیکھیں جو میں آپ کو دوں گا۔ پہلی تلاوت ہے رسولوں کے اعمال، اس کا 2 باب 1 سے 11 آیت تک، اور زبور 104 ہے، اور دوسری تلاوت ہے پہلا کرنتھیوں یعنی پولس رسول کا خط، پہلا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 12واں باب، اس کی 3 سے 7 آیت اور 12 اور 13 آیت۔ یہ پھر سے سن لے، 12واں باب 3 سے 7 آیت تک اور 12 سے 13 آیت تک، یہ ہے کرنتھیوں کا پہلا خط۔ اور انجیل جلیل ہے مقدس یوحنا کے مطابق، اس کا 20واں باب 19ویں سے 23 آیت تک، 19ویں سے 23 آیت تک۔ تو ہم پہلے انجیل کی تلاوت کریں گے، اور اس میں یوں لکھا ہے: اور اسی روز ہفتے کے پہلے دن شام کے وقت جب اس جگہ کے دروازے جہاں شاگرد جمع ہوئے تھے یہودیوں کے خوف سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا، تمہیں سلامتی ہو، اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی اسی طرح تمہیں بھیجتا ہوں۔ اس نے کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا کہ تم روح القدس لو، اور جن کے گناہ تم معاف کرو ان کے معاف کیے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح،
تیری ستائش ہو۔ آج کی انجیل جو ہم دیکھتے ہیں اور ہم ہم پینتیکوست یعنی روح القدس کے نزول کی، پینتیکوست کا مطلب ہے 50واں دن، 50واں دن، یہ یونانی زبان کا لفظ ہے۔ تو 50واں دن یہ ہم اس طرح گنتے ہیں کہ یسوع کی قربانی، یعنی 50 روز پہلے جب یسوع مبارک جمعے کو قربان ہوا، وہ وہی دن تھا جب فسح کا برہ جو ہے وہ ذبح کیا گیا، اور جس کا خون اسرائیلیوں کی چوکھٹوں پہ لگایا گیا تاکہ موت کا فرشتہ جہاں جہاں وہ خون کا نشان ہو اس کو دیکھ کے تو وہاں سے گزر جائے، وہاں سے پاس اوور کر جائے، اور جن پہ وہ نشان نہیں ان کے پلوٹوں کو وہ مار دے۔ یہ جسے ہم عید نزول کہتے ہیں یا پینتیکوست کی عید کہتے ہیں، اس کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ کوہ سینا پہ خدا نے جب شریعت موسیٰ کو دی، اور وہ بھی وہی دن تھا جو آج کا دن جس پہ کہ روح القدس جو ہے وہ رسولوں پہ نازل ہوتی ہے، وہ عید خمسین جسے ہم کہتے ہیں، وہ 50ویں دن جو عید منائی جاتی ہے، وہ اسی کی خوشی میں منائی جاتی ہے، اسی کی یاد میں منائی جاتی ہے، جب وہ اپنی فصلوں کے پہلے پھل وہ لے کے آتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ وہ یہ بھی مناتے ہیں کہ کس طرح جو شریعت تھی وہ ان پہ نازل ہوئی، اور وہ شریعت اور جو شریعت آج جس کی ہم عید منا رہے ہیں، یہ نئی شریعت ہے۔ وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ یہ نہیں۔ دیکھیں، یہ جو روح القدس کا نزول ہے، دراصل یہ نزول تو خدا ہی کے روح کا ہے، کیونکہ خدا، روح القدس خدا ہے نا۔ تو جب وہ نازل ہوتا ہے یعنی خدا نازل ہوتا ہے، تو یہ واقعات ہم بہت پہلے بھی یہ پڑھ کے آئے ہیں۔ اور بڑی عجیب بات ہے، ایک واقعہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ایک واقعہ جو ہے خدا کے روح کے نزول کا، اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، اور آج جو ہم پڑھتے ہیں یہ جو نزول ہے اس کا کیا نتیجہ ہے۔ وہ پہلا واقعہ جو ہے وہ برج بابل ہے۔ برج بابل کی تعمیر، یہ جب نوح کے طوفان کے بعد جب پھر انسان اکٹھے ہوئے اور وہ بڑھے، تو ان انسانوں نے نا کہا کہ ہم ایک برج بنائیں اور اس کو اتنا بلند کریں کہ لوگ ہمیں یاد رکھیں کہ ہم یہ تھے، اور بڑا انہوں نے تکبر کیا اور وہ برج بنانا انہوں نے شروع کیا۔ اور کیا ہوا کہ یہ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ بھئی یہ کیا، یہ تو بنا رہے ہیں، دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں چل کے کہ کیا ہے، اور خدا پھر اترتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ برج بنا لیا انہوں نے، تقریباً وہ بنانے میں مصروف ہیں اور بڑی تیزی سے وہ اس کو بنا رہے ہیں۔ تو خدا نے کہا کہ ہم اس کو نہ بنانے دیں۔ اور کیا کرتے ہیں کہ خداون کا روح جب ان پہ اترتا ہے تو وہ لوگ زبان بھول جاتے ہیں۔ پہلے دنیا میں صرف ایک زبان تھی، اور جب یہ برج بابل بناتے ہیں تو اس کے نفاق کے لیے، تفرقے کے لیے، خدا نے ان کی زبانیں جو ہیں وہ فرق کر دی، اور وہ ایک دوسرے کی زبان نہ سمجھنے لگے۔ اور یہ جو ہم عید نزول آج ہم جس کی عید ہم منا رہے ہیں، یہ زبانیں وہ نہیں سمجھتے تھے، تو ایک زبان وہ سب کو سمجھ آ رہی تھی۔ ہر کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جو شاگرد ہیں یہ انہی کی زبان بول رہے ہیں۔ یہ کتنا کنٹراسٹ ہے، وہاں پہ وہ ایک زبان بولنے والے زبانیں بھول گئے، اور یہاں پہ مختلف زبانیں بولنے والے جو عام طور پہ ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے تھے، وہ تمام رسولوں کی، پطرس کی آواز کو، پطرس کی زبان کو وہ سب سمجھنے لگے، اور وہ کہہ بھی رہے تھے کہ یہ تو سارے وہ جو لوگ ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں، یہ تو عجیب ہے کہ یہ ہماری زبان، سب کوئی اپنی اپنی زبان سمجھ رہا تھا۔ دوسری بار جو ایک خدا کا روح جب نازل ہوتا ہے، خاص طور پہ دیکھیں، پینتیکوست پہ جب خداون کا روح جب نازل ہوتا ہے، جب یہ پینتیکوست کا روح جب نازل ہوتا ہے شاگردوں پہ، تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں،
اور وہی اثرات ہم پرانے عہد نامے میں پڑھتے ہیں، جب خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو 70 بزرگ اسرائیلیوں میں سے چن، اور ان کو میں تیری روح میں سے کچھ ان کو دوں گا، تاکہ وہ اسی طرح تیری طرح وہ لائق بن جائیں، عاقل بن جائیں، عقل مند بن جائیں، اور وہ تیرے مددگار ہوں۔ اور خدا وہ موسیٰ نے ان کو اکٹھا کیا، 70 چنے مختلف قبیلوں سے، اور ان کو لے کے وہ خیمہ جو خدا کا خیمہ تھا اس کے گرد وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو خدا ان کا روح ان پہ نازل ہوتا ہے، اور ان کو وہ یہ قوت دیتا ہے کہ وہ عقل مندی سے، بہادری سے، دلیری سے موسیٰ کی رہنمائی تو نہیں، یعنی اس کی مدد، اس کے مددگار ثابت ہوں۔ اور ایک اور واقعہ ہے خداوند کے روح کا، اور اس واقعے میں، اور جو آج کے واقعے کی جس کی ہم بات کریں گے، اس میں بڑا ایک چیز اس میں قدر مشترک ہے، ایک چیز اس میں مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ حزقیل نبی کو ایک رویا آتی ہے، اور وہ رویا یہ ہے کہ اس نے دیکھا کہ ایک بڑی، خداوند اسے ایک بڑی وادی میں لے کے گیا ہے، بہت بڑی وادی، وہ ہڈیوں سے بھری پڑی ہے، اور وہ ہڈیاں بھی پتہ نہیں کب کی پرانی ہڈیاں ہیں، اور وہاں پہ ان کے انبار لگے ہوئے ہیں۔ اور خداوند نے حزقیل سے کہا کہ تو ان پہ نبوت کر، اور میں ان کو اپنی روح دوں گا اور یہ زندہ ہو جائیں گے۔ تو وہ حزقیل، ظاہر ہے اس نے تو خدا کا کہا مانا، اس نے نبوت کی، اور وہ تمام ہڈیاں جو تھیں وہ اکٹھی ہو کے وہ تمام انسان بن گئے، اور خداوند نے کہا کہ یہ سب وہ اسرائیلی ہیں، یہ ایک ہی گھرانے کے ہیں یہ سارے، اور وہ پھر وہ جو ہڈیاں تھیں وہ، یہ تو ایک تمثیل تھی، ایک رویا تھی جس میں حزقیل کو بتایا جاتا کہ کس طرح اسرائیلی ایک بار پھر طاقت بن کے اٹھیں گے اور طاقت بن کے نکلیں گے۔ اور یہی تھا کہ وہ ہڈیاں تو مردہ تھیں، لیکن خدا نے ان میں جان ڈالی۔ اب یہ جو شاگرد تھے، ہم نے بھی پڑھا کہ وہ اس جگہ کے دروازے جہاں شاگرد جمع تھے بند تھے، وہ بند تھے، یہ ہیکل ہی کا کوئی کمرہ تھا، یا کوئی اسی کے ہاتھے میں کوئی جگہ تھی، یہ وہاں پہ تھے، اور یہ ڈرے ہوئے بھی تھے، خوف زدہ بھی تھے، اور ان کا خوف یہ تھا کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ شاید ان کو بھی وہ پکڑ کے تو اس طرح مار نہ دیں۔ تو یسوع ان کے درمیان آ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے تم پہ سلامتی ہو۔ وہ اس کو پہلے تو دیکھ کے یقیناً گھبرائے ہوں گے، ڈرے ہوں گے کہ یہ کیا، لیکن پھر ان کو حوصلہ ہوا اور وہ بڑے خوش ہوئے۔ یسوع نے پھر ان کو کہا کہ تم پہ سلامتی ہو، اور ان کو اس نے کہا میں تمہیں بھیجتا ہوں، جیسے خدا نے مجھے بھیجا تمہیں بھی میں بھیجتا ہوں، اور اس نے ان پہ پھونکا، اس پہ کچھ اس نے ان پر پھونکا کہ تم روح القدس لو۔ اب دیکھیں یہاں یہ تھوڑی سی ایک پیچیدہ بات ہے کہ یہ ابھی روح القدس ان پہ نازل نہیں ہوا، یہ تو یسوع آ کے ان پہ پھونکتا ہے۔ روح القدس تو نازل ہوتا ہے یہ پینتیکوست کے دن، جب وہ کمرے میں بند تھے، اور پھر آگ کی شکل میں جو زبانیں ہیں ہر ایک پہ آ کے ٹھہرتی ہیں۔ تو یسوع تو بھی ہے، وہ تو روح جو پینتیکوست کی عید ہے وہ یسوع کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے 10ویں دن ہے، لیکن یہ تو یسوع بھی زمین پہ ہی ہے، اور وہ ان کو روح دے رہا ہے، لیکن ایسے نہیں ہے، اس نے ان کو روح دی ہے۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ وہاں پہ اس وقت 10 شاگرد تھے، کیونکہ توما وہاں نہیں تھا، تو اب ظاہر ہے کہ اگر روح القدس ملے گی تو وہ سب کو ملے گی، اس میں سے ایک تو نہیں کم ہوگا نا۔ تو اس لیے یہ جو ان کو کہتے ہیں ان پہ روح پھونکی یا ان پہ پھونکا اور کہا روح القدس لو، دراصل وہ ان کو وہ قوت، وہ طاقت، وہ بہادری، وہ دلیری دینا چاہتا تھا کہ وہ ڈرے نا، ابھی انتظار کریں، کیونکہ ان کو روح القدس ملنے والی ہے۔ اور یہ وہ چیز تھی جو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ یسوع نے ان کو جب ان پہ پھونکا تو ان کو جو روح عنایت کی، جو اس نے جو ان پہ روح پھونکی، وہ روح تھی کہ وہ ڈر سے باہر نکل آئیں، اور وہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، کیونکہ ان کو ابھی روح القدس ملنے والی تھی۔ اب دیکھیں روح القدس جو ہے جب شاگردوں پہ نازل ہوتا ہے تو اصل میں یہ سب کچھ کیا ہے؟
ہم نے دیکھا کہ کوہ سینا پہ شریعت نازل ہوئی، خدا نے اسرائیلیوں کو شریعت دی۔ روح القدس نے یہاں پہ یہ یسوع کی جو نئی شریعت ہے، جو مسیحی شریعت ہے، وہ آج کے دن اس نے رسولوں کو عنایت کی۔ یہ جو روح القدس ہے نا، یہ روح القدس کا نزول جو ہے، یہ ہم سب کی، یہ تو ہم تو بعد کے ہیں، اس وقت جب جو رسول تھے ان کی زندگیوں میں وہ سب کچھ نیا ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جو بنتے ہیں، جو وہ تبلیغ کرتے ہیں، جو وہ باہر جاتے ہیں، اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، اور پھر کلیسیا بنائی جاتی ہے، اس کی تنظیم ہوتی ہے، اس میں وہ تمام اصول بنائے جاتے ہیں، تمام اناجیل لکھی جاتی ہیں، پرانا نیا عہد نامہ اس کو ترتیب دیا جاتا ہے، رسمیں بنائی جاتی ہیں، اور سب سے بڑی جو چیز، جو نئی شریعت جس کی میں بات کر رہا ہوں، ہم کیتھلکس جو ہیں، ہم خاص طور پہ جسے ہم نئی شریعت کہتے ہیں، وہ ہمارے وہ ساکرامنٹس ہیں، 7 ساکرامنٹس جو یسوع نے مقرر کیے۔ اور یہ جو 7 ساکرامنٹ ہیں، یہ روح القدس کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ روح القدس ان کا اٹوٹ انگ ہے، روح القدس ان میں موجود ہے، کیونکہ ساکرامنٹس وہ چیز ہے جو بظاہر ایک عمل نظر آتا ہے، لیکن ایک ایسی برکت، ایک فضل ہے، ایک گریس ہے جو نظر نہیں آتی، وہ اس میں ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے ہماری جو زندگیاں ہیں ان میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، ہمارے عمل واقع ہوتے ہیں، ہماری سوچ میں تبدیلی آتی ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، یہ جو اب بپتسمے کا ساکرامنٹ ہے، اب بپتسمے کا ساکرامنٹ تو یقیناً یہ اس میں روح القدس پوری طرح موجود ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں تمہیں بپتسمہ ملتا ہے، اور پھر اسی کے نام پہ ہم باقی جو ہماری زندگی ہے کہ ہم خدا کے فرزند بن جاتے ہیں، اور خدا کے فرزند بن کے، یعنی بپتسمہ جو ہماری ابتدائی مسیحت کے شریعت میں شامل ہونے اور اسے قبول کرنے کا جو عمل ہے، وہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد استحکام ہے، اس میں بھی روح القدس جو ہے اس کا عمل دخل ہے، کیونکہ روح القدس ہمیں استحکام میں ملتی ہے، اور استحکام یہ کہ مضبوطی جو ہے وہ یہ کہ ہم اپنے ایمان میں مضبوط رہیں اور ہر تکلیف کو اٹھانے کے قابل رہیں۔ اور اس کے بعد پاک یوکرسٹ جو ہے، دیکھیں پاک یوکرسٹ یسوع کا بدن اور خون ہے جو ہم لیتے ہیں، جو ہمیں، لیکن جب اس قربانی کو تیار کیا جاتا ہے تو فادر دعا کرتا ہے کہ اے روح القدس اترا اور ان نذرانوں کو پاک کر۔ یعنی وہاں بھی یہ جو روح القدس ہے وہ کس طرح بپتسمہ، استحکام، پاک یوکرسٹ، لیکن ہم اسے دوسرا بھی کہتے ہیں بپتسمہ، پاک یوکرسٹ، استحکام، لیکن میں نے پہلے کہا، تو پاک یوکرسٹ میں جو یسوع کا بدن اور خون جو ہے، اس میں بھی روح القدس کا پورا عمل دخل ہے، اور وہ جو میں اور روٹی جو ہوتی ہے وہ خدا یسوع مسیح کے بدن اور خون میں تبدیل ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، بپتسمے میں ہم خدا کے فرزند بنتے ہیں، یہ روٹی کھا کے ہم ایک ہوتے ہیں، متحد ہوتے ہیں، یسوع میں ایک ہو جاتے ہیں، اور استحکام میں ہم روح القدس لے کے اور اپنے ایمان میں ہم مضبوط ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم یہ اعتراف کی بات کرتے ہیں، تو اعتراف میں یہ ہے کہ یہ معافی جو ہے یہ تو روح القدس ہی کی دین ہے، اور اس میں یہ نہیں کہ فادر ہمارے گناہ معاف کرتا ہے، روح القدس دی جاتی ہے ان کو، جب ordain کیا جاتا ہے تو روح القدس دی جاتی ہے ان کو، یہ اختیار دیا جاتا ہے، اور وہ اختیار کے ذریعے ان کے گناہ وہ نہیں معاف کرتے، لیکن وہ گناہ خدا سے ان کے گناہوں کے لیے معافی مانگتے ہیں، ان کے ابزالو کرتے ہیں، خدا سے کہتے ہیں کہ اے باپ ان کے گناہ تو معاف کر، اور یہ روح القدس کا ایک عمل ہے۔ اس کے بعد پاک خدمت ہے۔ اب پاک خدمت کا ساکرامنٹ جو ہے اس میں تو پوری طرح روح القدس ہے، کہ جب فادر یا بشپ یا ڈیکن یا سسٹر صاحبہ جب ان کو ordain کیا جاتا ہے، اس میں روح القدس کے نزول کے لیے ہی دعا کی جاتی، ان پہ ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں، اور جو ہاتھ پھیلانا ہے وہ روح القدس کے لیے، روح القدس کا مانگنا ہے کہ وہ ان پر نازل ہو اور ان کو اپنے
چھتر چھایا میں یا اپنی رہنمائی میں اور اپنی طاقت سے ان کو راہ اس راستے پہ چلائے جس کے لیے ان کو ordain کیا جا رہا ہے. یہ پاک خدمت کا جو جسے ہم کہتے ہیں انوائنٹنگ جو ہے، یعنی بیماروں کے لیے جو ساکرامنٹ ہے ہمارا، وہ ساکرامنٹ بھی یہی ہے کہ ہمیشہ بیمار پہ ہی ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں، وہاں بھی رول قدس ہی مانگی، اور رول قدس کے بغیر وہ ساکرامنٹ بھی نامکمل ہوتا ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے جو ہے وہ فضل اور برکت جو ہے وہ ملتی ہے. اور پھر جو آخری ساکرامنٹ ہے جو کہ بہت بڑا شریعت کا حصہ ہے، جس پہ کہ پوری دنیا قائم ہے، یہ ہر برادری کا ایک بنیادی اس کا آپ کہہ لیں اس کی بنیاد ہے، اور خاص طور پہ پاک ماں کلیسیا کے لیے، کلیسیا کی جو اس کا جو بنیادی یونٹ ہے، جو بنیادی قدر ہے، وہ نکاح ہے. نکاح میں ایک آدمی اور ایک عورت جب وہ اکٹھے ہوتے، جب وہ ملتے ہیں، اور وہ ان کو جب وہ رنگ دیے جاتے ہیں، تو ان رنگز پہ وہ جو انگوٹھیاں دی جاتی ہیں ان پہ برکت دی جاتی ہے. اور وہ جو برکت ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی باپ اور بیٹے رول قدس کے نام میں، یعنی وہاں بھی رول قدس جو ہے وہ ان پہ نازل ہوتی، اور اس کی قوت سے جب وہ متحد ہوتے ہیں اور وہ نسل بڑھاتے ہیں، اور یہ نسلیں جو ہیں یہ جب بڑھتی ہیں، برادریاں بنتی ہیں، کلیسیا بنتی ہے، اور یہ سب رول قدس کا وہ نظام ہے جس کے بغیر یہ سب کچھ ممکن نہیں. اور جہاں رول قدس نہیں ہے وہاں یقیناً برادریاں یا کلیسیا وہ ٹھیک نہیں رہتی. ہماری آپ کیتھولک کلیسیا کو دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کرسچن بڑا کیتھولکس کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم نے جو یسوع کی شریعت تھی اس کو بڑے ٹھیک طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور بڑے ٹھیک طریقے سے آگے لوگوں تک پہنچایا ہے. اور آخر کچھ تو ہونا چاہیے. وہ ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس انجیل ہے، ہمارے پاس بائبل ہے، ہم اس کا پرچار کرتے ہیں، ہم یہ خوشخبری سناتے ہیں، لیکن خوشخبری سنانے کے لیے ایک نظام کی ضرورت ہے. آپ اس کو بغیر نظام کے نہیں پھیلا سکتے. اور دیکھیں بپتسمہ وہ بھی ایک نظام کا بڑا بنیادی حصہ ہے، استقام ایک بنیادی حصہ ہے، پاک یوکرسٹ ایک بنیادی حصہ ہے، پاک خدمت ایک بنیادی حصہ ہے. بیماروں کے لیے جو انوائنٹنگ آف دا سک ہے وہ ایک بڑا ایک حصہ ہے. اور پھر نکاح تو ایک بنیاد ہے جس پہ پوری کلیسیا کھڑی ہوتی ہے. اور رول قدس جو ہے وہ اس نئی شریعت کی اس کو بنا کے رکھتا ہے. اس میں آپ یہ سمجھیں کہ اس کی تعلیم، اس کی وضاحت، اور اس میں جب بھی کبھی ایسے اختلافات آئے ہیں تو یہ رول قدس سے جو ان کو حل کرتا ہے. جو بڑے بڑے آپ شاید اس سے واقف ہوں گے ضرور کہ جب ابتدائی کلیسیا جب بنی ہے یسوع کے جانے کے بعد، بڑے بڑے تفرقات پیدا ہوئے، بڑے بڑے تفرقات، اور ان میں ایسے ایسے لوگ آئے جنہوں نے یسوع کے الوہیت کا سرے سے انکار کر دیا. اور آج بھی وہ لوگ موجود ہیں. یہودی ابھی تک نہیں مانتے یسوع کے الوہیت کو، اور ہمارے کتنے اور ایسے مذاہب میں اس چیز کو نہیں مانا جاتا. اور یہ وہ چیز تھی جس کے لیے کلیسیا کھڑی ہوئی، اور کلیسیا نے باقاعدہ ان کے خلاف بہت بڑی جنگ لڑی، اور بڑی بہادری سے، بڑی دلیری سے، اور بڑی سمجھداری سے، اور رول قدس کی مدد سے ان تمام تفرقوں کو ختم کیا، ان تمام بدعتوں کو ختم کیا. اور یہ بدعتیں جو ہیں ان کے خلاف رول قدس جو ہے یہ ہمارا سب سے بڑا ایک ساتھی ہے، ہماری طاقت ہے. اور یہ خدا رول قدس ہمیشہ ہمیں بدعتوں سے ان کے خلاف لڑنے کی طاقت دیتا ہے. عام زندگی میں بھی ہمیں جب بھی ہم نیچے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، یا کسی طرح بد دل ہو جاتے ہیں، تو یہ رول قدس ہے جو ہمیں اٹھاتا ہے
اور ہمیں اٹھا کے پھر کھڑا کرتا ہے اور ہمیں مضبوط کرتا ہے۔ اس لیے جب ہم دعا کرتے ہیں، ہم خدا سے دعا کرتے ہیں بالکل، تو خدا سے ہمیں شاید اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ جس طرح یسوع انسان بن کے آیا، اسی طرح روح القدس جو ہے وہ رسولوں پہ نازل ہوا، روح القدس ہم پہ بھی نازل ہوتا رہتا ہے، اور ہمیں اس کی رہنمائی، وہ اس کی بخشش مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ روح القدس اور خدا کا فضل جو ہے، یہ دونوں، جہاں روح القدس ہے وہاں خدا کا فضل ہے، جہاں خدا کا فضل ہے وہاں روح القدس ہے، اور جہاں ان دونوں میں سے ایک بھی نہیں ہے تو دوسرا بھی نہیں ہے۔ اس لیے روح القدس بہت ہی اہم، اور یہ وہ قوت ہے، کیونکہ یہ تیسرا فرد ہے، یہ خدا روح القدس ہے، اور اس کی اسی طرح پرستش اور تعریف اور عبادت کی جانی چاہیے اور کی جاتی ہے، جیسے خداوند یسوع مسیح کی۔ ہم اکثر آپ سمجھ لیں کہ روح القدس کو ہم بڑے اور طریقوں سے استعمال کرتے ہیں، زبانیں بول کے، ٹھیک ہے، مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے، لیکن خدا کے لیے ہمیں یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ روح القدس جو ہے وہ کوئی زبانی کلامی چیز نہیں، وہ ایک طاقت کا نام ہے، قوت کا نام ہے، اور وہ قوت جو ہے جب ہم میں آتی ہے تو ہم فرق انسان بن جاتے ہیں۔ صرف غیر زبان بول کے ہم فرق انسان نہیں بنتے۔ میں نے غیر زبانوں والوں کو بھی، اپنے سے بھی میں نے برا پایا ہے، مجھے کہنا نہیں چاہیے، معاف کیجیے گا، لیکن ایسے ہے۔ تو روح القدس تو انسان کو بدل دیتی ہے، اور اس لیے یہ زبانوں سے زیادہ ہمیں خدا روح القدس کی مدد مانگنی چاہیے کہ ہمیں راہ راست دکھائے، ہمیں طاقت دے کہ ہم، جیسے آج کے حالات ہیں ہمارے جن میں آج کے مسیح زندہ ہیں، ہمیں روح القدس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ صرف یہی نہیں کہ ہم مضبوطی سے کھڑے رہیں، بلکہ اپنی مسیحت کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ اپنے ایمان میں مضبوط رہنے کے لیے ہمیں روح القدس کی بہت ضرورت ہے، اور اسی کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اے روح القدس آ اور ہمارے دلوں کو اپنے ایمان سے بھر دے، اپنی آگ ہمارے دلوں میں بھڑکا۔ یہ ہماری دعا ہمیشہ رہنی چاہیے۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں، آمین۔